ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھدوانے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے محل میں سے قرات کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر نکلوانے کا ارادہ کیا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں میں ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طود سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس عظیم الشان منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب نہر زبیدہ کا منصوبہ وادی سے شروع ہوا تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے چیف انجینئر سے کہا کہ اس کام کو شروع کر دو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا برد کر دیا اور کہنے لگی، الہی، میں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ لینا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دونوں جہان میں ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ دوستو، جب بھی کبھی آپ کسی کام کرنے کا ٹھان لو تو پھر اس کو کرنے کے لیے اپنے تمام ارادے اور تمام وسائل اس پر لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں بغیر کسی لالچ کے اتنے اسباب دے دیے ہیں۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے سبب پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ یقین مانیے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔